اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ تمام مومنین کو یا علی مدد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک بہت بڑا اختلافی موضوع جو شیعہ سنی بھائیوں کے درمیان ہے، اس بات پر کہ آیا حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا تمام امہات المومنین میں افضل ہیں یا نہیں، یا پھر بی بی کے نکاح کے مسائل کو لے کر، پھر بنات اربع کے لحاظ سے، اور اس طرح کے بہت سارے مسائل اور بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ ان دیٹ کیس مولوی طارق مسعود ناصبی، جسے ہم کئی دفعہ جوابات دے چکے ہیں، لیکن پھر بھی آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ ان لوگوں کی ڈھٹائی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ذرا حضرت کو آئینہ دکھایا جائے اور ان کے گھر کی کتابوں سے ان پر حجت تمام کی جائے، اور انہیں یہ بتایا جائے کہ سرکار اس طرح منہ پھاڑ کے یہ انٹرویوز دے دینا، چینلز کے سامنے بیٹھ کے بہت اپنے آپ میں ہیرو بننا، یہ اور بات ہے۔ دلائل کی دنیا میں، تحقیق کی دنیا میں آ کے اپنا سکہ منوانا اور بات ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے مین ٹاپک کی طرف، جو حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا کے لحاظ سے اس شخص نے گستاخی کی ہے، اور حضرت عائشہ کے لحاظ سے جھوٹے فضائل گھڑنے کی اس نے کوشش کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی، اس لیے کہ یہ ہجرت سے پہلے کا زمانہ ہے۔ ہجرت سے پہلے دین کے احکام تفصیلی طور پر نازل نہیں ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اللہ نے دنیا سے بے رغبتی رکھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے 25 سال کی عمر میں ایک بیوہ سے شادی کی ہے جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں، حالانکہ عرب کے کلچر میں یہ نہیں تھا۔ علامہ صاحب، اب بتایا تو یہ جاتا ہے کہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس وجہ سے کہ جب تک وہ حیات تھیں تب تک آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ نہیں، یہ اس کی کوئی ہمارے پاس اوتھینٹک دلیل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کو بہت زیادہ محبت تھی جیسے حضرت خدیجہ سے تھی۔ جی عزیزان گرامی قدر، یقیناً آپ نے ان دونوں آنٹی اور انکل کی ویڈیو سن لی ہوگی۔ سب سے پہلے تو یہ آنٹی، یہ اینکر کرن ناز، یہ ایک ایسی عجیب عورت ہے۔ پہلی بات تو اس عورت کو پردے کی حیا نہیں ہے، اسلامک مسئلہ ڈسکس کر رہی ہے، چل اور کوئی بات نہیں، چلو وہ فروعی معاملات وہ اور بات ہے، کم از کم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تو بندہ حیا کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے نام کی حیا کرتا ہے۔ اتنی پاک ہستیوں کو ذکر ہو رہا ہے، دے دناتن میک اپ ٹھوپ کے، اور کو پردے کی حیا ہی نہیں ہے، بیٹھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ مولوی کے ساتھ۔ مولوی بھی ویسا ماشاءاللہ ترکی الدین۔ خیر، اب میں یہ ذاتیات پہ جاؤں گا تو پھر ایک الگ سے ٹاپک کھل جائے گا، کیونکہ انہیں وراثت میں ملے ہیں، اور کہاں سے ملے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں۔ خیر، اب یہ بی بی خدیجہ صلوات اللہ علیہا کے لحاظ سے جو باتیں کہی ہیں، اور ایک پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھے گا عزیزان، یہ جو آنٹی ہے، یہ اسے اور تو کچھ آتا نہیں ہے کہ جتنا بڑا ناسبی، گستاخ، فتنہ گر اور جاہل مولوی ہوگا، یہ انہیں اٹھا کے اپنے شوز میں لے جاتی ہیں آنٹی، اور پھر اللہ اللہ خیر اللہ، خود تو جاہل ہیں ماشاءاللہ، اوپر سے اپنے سے بڑے جاہل مولویوں کو سامنے رکھیں جنہوں نے اپنے اکابرین کی کتابوں سے کچھ پڑھا نہیں ہوتا، اپنے اکابرین کی عبارتوں کے لحاظ سے انہیں کچھ نہیں آتا۔ کبھی منصف مزاج علماء جیسے مولانا طارق جمیل، قاری ظہور احمد فیضی، یا پھر جو خود نیوز چینلز پہ آتے ہیں، شیخ صداقت علی فریدی، بہت بڑے محقق ہیں، ان کی کئی کتابیں بھی منظر عام پہ آ چکی ہیں، بالخصوص قاری ظہور کی اور صداقت فریدی صاحب کی۔ بھئی ان کو بلاؤ جو واقعاً محقق ہیں، اور جو تحقیق کے کام میں زمین آسمان ایک ہی ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں۔ ایسے محقق اور منصف مزاج علماء کو جو شیعہ سنی کی تفریق سے ہٹ کے حقائق کو سامنے رکھتے ہیں، ان کو بلاؤ تو پھر بات بھی بنے کہ جاہل مولویوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ جو مرزا علی انجینئر جیسے جاہلوں کے سامنے بیٹھنے سے کتراتے ہیں، وہ کیا دنیا کو یہ دین کا علم سکھائیں گے؟ خیر، دس از نان آف آر کنسرن، یہ بلاتے ہیں نہیں بلاتے وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں عزیزان۔ سب سے پہلی یہ بات کہ استغفر اللہ، بی بی خدیجہ کے اوپر ایک جھوٹ باندھا گیا کہ معاذ اللہ بی بی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی شادیاں ہوئی تھیں، استغفر اللہ، اور 2 بار بیوہ ہو چکی تھیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عزیزان گرامی قادر، سب سے پہلے تو شیعہ نقطہ نظر ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں تاکہ ایک بات واضح ہو جائے
کہ ہمارے مسلک میں ملکۃ العرب صلوات اللہ علیہا کا سٹیٹس کیا ہے. یہ میرے ہاتھ میں لسان الواعظین رئیس المتکلمین مولانا سید قرار حسین لکھنوی رحمہ اللہ، ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، ملکۃ العرب صلوات اللہ علیہا. حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا کے حالات زندگی پر انہوں نے یہ پوری کتاب لکھی ہے. اور اس میں پیج نمبر 148 پر جب ہم چلتے ہیں تو عزیزان انہوں نے پورا ٹاپک یہاں پہ باندھا ہے، افسانہ ہائے عقد. آپ دیکھ سکتے ہیں جھوٹی شادیوں کے اوپر انہوں نے پورا ٹاپک یہاں پر باندھا ہوا ہے. بی بی خدیجہ صلوات اللہ علیہا کی کوئی شادی نہیں ہوئی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل، یہ سوائے جھوٹ، بے حسی اور جہالت کے کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے پورا یہاں پہ عزیزان آپ کے سامنے موجود ہے، کتاب بھی، اسکین پیج بھی، پورا چیپٹر باندھا ہے، اور چیپٹر میں بہت انہوں نے تگودو کر کے محنت کر کے اس پر بحث کی ہے. خیر عزیزان، یہ تو تھی شیعہ گھر کی گواہی. اب ہم چلتے ہیں ان کے گھر کی کتاب کی طرف. یقیناً نایاب کتابیں نے مولوی حضرات کے سامنے سے گزری ہوں گی. یہ تو وہ طبقہ ہے جنہیں بخاری کے نام پہ بخار آتا ہے، تو کجا کے نایاب انصاب کی کتابیں ان کے ہاتھ لگی ہوں، سوائے فتاوی دارالعلوم دیوبند، فتاوی امدادیہ، فتاوی رشیدیہ، اس کے علاوہ انہیں کام ہی کیا ہے، یا صفدر و کاڑوی کے رسائل پڑھ لیے. خیر تو عزیزان، یہ میرے ہاتھ میں بے حد نایاب کتاب ہے ان کے جلیل القدر فاضل نبیل مولانا جناب محمد ماہ عالم صاحب، ان کی یہ مطبوعہ ہندوستان میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، تنزیہ الانساب. یہ 1919 میں چھپی تھی، آج سے 100 سال سے بھی زائد، لکھنؤ سے. اس میں عزیزان دوسری جلد میں پیج نمبر 85 پر جب ہم چلتے ہیں، اچھا مزے کی بات، یہ کتاب ویسے شیعہ مذہب کے خلاف لکھی گئی ہے. خیر اس میں دوسری جلد میں پیج نمبر 85 پر ہم چلتے ہیں تو وہ ماہ عالم مصطفی صاحب واضح لکھتے ہیں، بعض علماء اہل سنت مثل امام احمد بن حنبل و بلادری یا ابو القاسم وغیرہ نے اپنی تالیفات میں، اور اسی طرح بعض علماء شیعہ مثل سید مرتضی علم الہدا نے اپنی کتاب شافی میں، اور ابو جعفر نے تلخیص میں روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہ سے نکاح کیا تو وہ باکرہ تھیں. باکرہ مینس ٹو سے کنواری. سیدہ خدیجہ صلوات اللہ علیہ کا کوئی نکاح نہیں ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان سے شادی ہوئی تھی تو وہ کنواری تھی، باکرہ. یہ آپ کے گھر کا عالم لکھ رہا ہے، شیعہ گواہی ہم نے پیش کر دی، لیکن اب آپ کے گھر کا عالم کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. ماہ عالم مصطفی چشتی. یہ عزیزان، اور یہ بی بی خدیجہ صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے اس طرح کی فالتو قسم کی باتیں یہ کیوں ہو رہی ہیں، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ علی کی بھابی ہیں، وہ علی کے گھر کی عزت ہے. یہ مولا علی کی وجہ سے ہی رسول اللہ اور بی بی خدیجہ صلوات اللہ علیہ مجمعین کی عزت پہ اس طرح کیچڑ اچھالا جاتا ہے، لیکن ابھی ہم زندہ ہیں، وہ میرے جیندے ہیں ہی. خیر اب اگلی بات، وہ آنٹی نے ان سے پوچھا تھا کہ میں ویسے گالیاں نہیں دے رہا، آنٹی کہہ رہا ہوں، اب اس سے زیادہ میں عزت نہیں کر سکتا. آنٹی نے مولوی صاحب سے پوچھا تھا کہ جی آپ یہ کائنڈلی بتائیں کہ حضرت خدیجہ جب تک حیات رہیں بظاہر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پیار کرتے تھے خدیجہ؟ تو حضرت فرما رہے ہیں نہیں جی، اس کی کوئی اوتھینٹک سورس نہیں ہے، انہیں سب سے زیادہ پیار حضرت عائشہ سے تھا، یہ وہ میں بتاتا ہوں اوتھینٹک سورس ہے کہ نہیں، ہمیں آپ جیسے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. بولو بھائی، آپ نے بولو بھائی کر کے نکل جانا ہے، بعد میں ڈرامہ سارا ہمارے سر ڈال جانا ہے، باعث ذلت برائے اسلام، دین ملا فی سبیل اللہ فساد. خیر یہ عزیزان میرے ہاتھ میں کون سی کتاب ہے؟ صحیح بخاری. اوتھینٹک بات کرتے ہو، بعد از قرآن، اس سے زیادہ اوتھینٹک کیا؟ اگر یہ نہیں ماننی تو پھر قرآن بھی چھوڑ دو، کہ قرآن سے بھی ہم عظمت خدیجہ بیان کر سکتے ہیں صلوات اللہ علیہ. خیر صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 437 پارہ نمبر 15 کتاب المناقب، اس باب کی حدیث نمبر 1005 ہے. اور عزیزان یہ باب کا نام ہے باب عبداللہ بن سلام کی فضیلت کا. اس میں ویسے اوور آل حدیث نمبر 5 ہے، لیکن اوور آل حدیث نمبر 1005 ہے، لیکن اس باب کی حدیث نمبر 5 ہے. میں نے ایک چیز گنا دیا تھا کہ کسی کو ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو. جہاں پہ آپ کے امام بخاری صاحب لکھتے ہیں ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ مجھ کو لکھ کر بھیجی. یہ کون؟ کس سے؟ حضرت عائشہ.
حضرت عائشہ نے کہا مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی پر اتنی رشک نہیں ہے جتنی خدیجہ پر آئی. حضرت عائشہ تو ساری زندگی مولوی، ساری زندگی عرب کی ملکہ صلوات اللہ علیہ پر رشک کرتی رہی ہیں. حضرت عائشہ سے پیار تھا. حضرت عائشہ ہی کہہ رہی ہیں، بخاری، ساری زندگی خدیجہ پر رشک کرتے رہے، اتنا رشک کبھی کسی پہ نہیں آیا. ایسے مولویوں کو تو خدا کی قسم ڈوب کے مار جانا چاہیے. خیر عزیزان، اب آ جائیں پیار کے اوپر. شرم نام کی تمہارے میں چیز نہیں. چھوٹی سی بچی، اوور 50 ایجڈ آدمی، کیا جوڑا ہے ماشاءاللہ. ہاں، شرم ہی نہیں آتی. بی بی خدیجہ اور رسول اللہ کی جوڑی بارے میں نہیں آتی، یا بی بی ام سلمہ اور رسول اللہ جو بچی کے ساتھ، استغفر اللہ. خیر میں کیا کہوں، ان کا مذہبی گند کے ارد گرد گھوم رہا ہے. خیر اب حضرت عائشہ کا اپنا بیان عزیزان ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کے بارے میں ہمیں کیا بتانا چاہ رہی ہیں. اور بالخصوص اب میں بریلوی یا پھر اہل الحدیث یا شیعہ یا پھر کسی اور بلے اکابر ائمہ اہل سنت میں سے کسی اور کا نام نہیں لوں گا. میں دیوبندی عالم کی کتاب دکھاؤں گا. اکابر علماء دیوبند میں سے ایک کی کتاب مطبوع مکتبہ الرحمانیہ لاہور میرے ہاتھ میں موجود ہے. علامہ سلیمان ندوی، ان کی کتاب ہے سیرت عائشہ. کتاب بھی آپ کے اکابر کی اور ٹاپک ہی حضرت عائشہ پہ ہے. صفحہ نمبر ہے جی 142. یہاں پہ حضرت عائشہ کی ایک وصیت ہے جسے بہت سے طرق سے انہوں نے بیان کیا. صحیح سند روایت ہے، اس میں ایک حصہ بخاری کا بھی ہے. خیر لکھتے ہیں، مرض الموت میں وصیت کی، اس حجرے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے دفن نہ کرنا. میں نے ایک جرم کیا ہے، مجھے دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کرنا. حضرت عائشہ سے رسول اللہ کو، یا رسول اللہ سے حضرت عائشہ کو اگر اتنا ہی پیار تھا تو یہ حضرت عائشہ اپنے آپ کو مجرم کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ تو ڈر رہی ہیں رسول کے ساتھ دفن ہونے سے کہ میں نے جرم ہی ایسا کر دیا کہ مجھے رسول کے ساتھ دفن نہ کرنا. ہاں مولوی بھائی، آپ کی بات مانوں میں، حضرت عائشہ کی بات مانوں میں، کس کی مانوں؟ رسول اللہ کو بڑا پیار تھا، بی بی خدیجہ سے زیادہ پیار تھا. استغفر اللہ، جھوٹ بولتے کو شرم نہیں آتی. اور بی بی خدیجہ کے بارے میں عزیزان ہم نے تنزیل الانصاب کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا، خاص کر سنی بھائیوں کے لیے. بی بی خدیجہ باقرہ تھیں. خبردار محمد مصطفیٰ کی عزت پہ اس طرح کا الزام لگایا تو وہ تمہارے گھر کی عورتوں نے ایسی نہیں تھیں. پہلے گربان میں جھانکو. نہیں، انہوں نے جھانکے کیا کرنا ہے، ماشاءاللہ ویسے 3 شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ساتھ میں وہ آنٹی دنیا جان کی فحش عورت، اللہ جانے عورت ہے کہ کیا ہے. خیر نیور مائنڈ. عزیزان یہاں ہمارا بیان وائنڈ اپ ہوتا ہے. انشاءاللہ we'll meet you in the next video. Till then take care. Peace out. ملا حسین وارث.